بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، ہم پارہ نمبر 5 کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 5 میں پہلی بات جو سمجھائی گئی ہے وہ امور خانہ داری کے حوالے سے ہدایات۔ پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ مرد گھر کا سربراہ ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ نمبر 2، گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے، جبکہ معاشی تمام تر ذمہ داریاں مرد کی ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھائی گئی کہ اگر عورت مرد کے حق میں نافرمان ہو یا غلط کاری کا ارتکاب کرے یا اندیشہ ہو اس سے اور کسی سے ناجائز تعلق استوار کرتی ہو یا اس کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں مرد کو 3 قسم کی حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، مرد اسے واضح و نصیحت کرے، سمجھائے۔ نمبر 2، اگر اس سے بھی اس کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر دوسرے نمبر پر مرد اس سے اپنا بستر الگ کر لے۔ اگر مسئلہ اس سے بھی حل نہ ہو تو نمبر 3 پہ شریعت مطہرہ نے یہ بتایا ہے کہ مرد اس کے لیے تنبیہی اقدام اختیار کرے جس سے اس کو جسمانی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن اس پر تنبیہ کرنے کا حق مرد کو ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر دوسری بات بیان کی گئی، عدل اور انصاف پر زور دیا گیا ہے۔ عدل اور انصاف معاشرے کے اندر نظام کو قائم رکھنے کے لیے، معاشرتی طور پر لوگوں میں ترقی پیدا کرنے کے لیے، معاشرتی طور پر فتنہ اور فساد کی جڑوں کی بے کنی کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر عدل اور احسان کا معاملہ ہو۔ 2 باتیں ہیں، عدل اور احسان۔ عدل انصاف کو اور احسان نیکی کو کہتے ہیں، یعنی حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم نے معاشرتی طور پر انصاف کا بھی مظاہرہ کرنا ہے اور نیکیوں کا بھی مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے جو اس پارے کے اندر موجود ہے۔ تیسرا حکم اس پارے کے اندر جو دیا گیا ہے وہ ہے جہاد کی ترغیب۔ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا حکم، ایک ایسا فریضہ کہ جس کی بدولت، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، فتنے کی بے کنی ہوتی ہے، فسادات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جہاد کی برکات، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو نہ کوئی کلیسا بچتا، نہ کوئی مندر بچتا، نہ کوئی گرجا بچتا، نہ ہی کوئی مسجد آباد رہتی۔ یہ جہاد ہی کی برکات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو فتنہ سے، فساد سے جو ہے وہ روکے ہوا ہے اور دنیا کو کسی حد تک ایک منظم طریقے سے چلنے کا موقع مل رہا ہے۔ اب اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو جہاد کا سلسلہ چونکہ رکا ہوا ہے، اسی لیے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم، فتنے، فساد آئے روز نیا نیا فتنہ اور نئے نئے فساد کی راہیں جو ہے وہ کھل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ چوتھی بات ان آیات کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے منافقین کی مذمت۔ منافقین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے اور چوکنا رہنے کا کہا ہے، محتاط رہنے کا کہا ہے، خبردار کیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ لوگ تمہارے بہت بری طرح، بہت سخت قسم کے دشمن ہیں، لہٰذا تم ان سے محتاط رہنا اور ان کی کسی بھی روش اور کسی بھی طرز کی زندگی کو اپنانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ ہمیں تنبیہ اور ترغیب دی گئی ہے، یہ منافقین کی مذمتیں یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ 5ویں نمبر پر ان آیات کریمہ میں قتل کی سزائیں بیان کی گئی، قتل کے احکامات بیان کی۔ قتل، اگر کسی آدمی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اور ناحق قتل کیا تو شریعت مطہرہ نے، قرآن مجید نے بہت سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے اور بہت سخت الفاظ میں جو ہے وہ تنقید کی ہے اور یہ بتایا ہے
کہ ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا تمام کی تمام انسانیت کو قتل کر دیا ہے، اور جس نے من احیاها فكأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک روح ایک جان کو بچایا اس نے گویا کہ تمام انسانیت کو بچایا۔ اسلام کے خلاف حلزہ سرائی کرنے والے لوگوں کو اس آیت کریمہ سے بہت بڑا سبق لینا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ ہمیں آج سے 1450 سال پہلے یہ پیغام دے گئی ہے کہ مسلمان ظالم نہیں ہوتا، مسلمان بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کرتا، مسلمان ناحق خون نہیں بہاتا، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ دعوت دی ہے، اسے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ دشمن پر حملہ کرے تو تب بھی وہاں کسی بزرگ کو نہ قتل کرے، وہاں کسی عورت کو قتل نہ کرے، وہاں کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھائے، اور وہاں پر موجود ان کی سبزیوں کو، ان کے پھلوں کو، ان کی کھیتیوں کو، ان کے درختوں کو اور ان کے سبزے کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ہے ہماری تعلیمات۔ ہم اس قدر پرامن لوگ ہیں، ہم اس قدر اصول اور ضابطوں پہ چلنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر تانے اور جملے کسنا اور ہمارے اوپر جو ہے وہ الزام تراشیاں کرنا، یہ باطل کو، طاغوتی طاقتوں کو بند کرنا دینا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو وہ ہیں کہ جن کے مذہب نے بتایا ہے کہ اگر تم ایک جان کو ناحق قتل کرتے ہو گویا کہ تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اگر ایک جان کی حفاظت کرتے ہو، ایک جان کو بچاتے ہو گویا کہ تم نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ان آیات کریمہ میں قتل کی سزاؤں کو بیان کیا گیا ہے، اور لہجہ اور انداز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، کسی مومن کو قتل کیا اور بلا وجہ قتل کیا، ناحق قتل کیا، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس قدر شدت اختیار کی گئی ہے۔ چھٹے نمبر پر یہاں پر ہجرت اور صلاۃ الخوف کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، ہجرت کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، ہجرت کے معاملات کو، مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور نماز خوف کا ذکر کیا گیا ہے۔ نماز خوف سے مراد یہ ہے کہ اگر میدان جنگ لگا ہوا ہے اور میدان جنگ میں دشمن سامنے ہے، اب دشمن کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا ہے، نماز کا بھی وقت ہے، ہم نے دشمن کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اسے بھی نہیں چھوڑنا اور ہم نے نماز بھی نہیں چھوڑنی، ایسی صورت میں اس نماز کو نماز خوف کہتے ہیں۔ نماز خوف ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ مسائل یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 7 پہ ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، اور ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا قصہ ہے جو بظاہر کلمہ گو تھا، اور واقعہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ چوری کا مقدمہ تھا، چوری کی تھی، منافق نے الزام لگا دیا یہودی پر، مقدمہ پیش ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ آپ علیہ السلام نے اس منافق کی جو کیا کہتے ہیں اس کو ملمہ سازی تھی، اس کی جو زبان کی جو مٹھاس تھی یا اس کی جو ایک انداز گفتگو تھا، اس سے متاثر ہو کر کے قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے اور چور اور مجرم یہودی ثابت ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمائی، اور ان میں بتلایا گیا کہ یہودی چور نہیں ہے، چور یہ منافق ہے جو بظاہر کلمہ کو ہے۔ بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ منافق چور ہے، یہودی چور نہیں۔ اس قصے اور واقعے کا تذکرہ بھی انہی آیات کریمہ میں موجود ہے۔ پھر ہوا یہ کہ وہ منافق جس کی حیثیت کو، جس کی شخصیت کو اب آشکار کر دیا گیا کہ یہی چور ہے اور یہ منافق بھی ہے، تو وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کے چلا گیا اور دور جا کر کے مکہ مکرمہ میں آباد ہوا اور پکا ٹھکا کافر ہو گیا، اور اب اس نے ظاہراً کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ 8ویں اور آخری بات ان آیات کریمہ میں وہ یہ سمجھائی گئی کہ درست راستہ، صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی ترغیب دی گئی۔ اس زمن میں 4 ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1 شیطان کی پیروی نہیں کرنی، نمبر 2 ملت ابراہیمی کی پیروکاری کرو، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، اور تیسری بات یہ بتلائی گئی کہ عورتوں کے حقوق ادا کرو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ منافقین بہت برے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، ان سے اجتناب کرو، ان سے دور رہو۔ یہ مجموعی طور پر 8 باتیں ہیں۔ پہلی بات خانگی امور اور ان کی تدابیر، دوسری بات عدل اور احسان، تیسری بات جہاد کی ترغیب، چوتھی بات منافقین کی مذمت، 5ویں بات قتل کی سزائیں، 6ٹھی بات ہجرت اور صلاۃ الخوف کے مسائل اور احکامات،
اور 7ویں بات ایک قصہ، 8ویں بات سیدھے راستے کی ترغیب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔